کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن مقدس بھی مطہر بھی مبین بھی، قرآن کے حفاظ میں جبریل امین بھی۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح تلنگانہ میں بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کیے جانے کے خلاف نماز جمعہ کے بعد ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں تلنگانہ کی عوام نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آج ہم یہاں رنگ و نسل اور سیاسی و مسلکی وابستگی سے بالا تر ہو کر سویڈن میں ہونے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف سراپا احتجاج ہے، اور ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت اور محبت کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت کے جو ملعون اور کذاب لوگ تھے، انہوں نے اس قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی تکذیب کی، جھٹلایا اور یہ کہا کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، خالق کی طرف سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس وقت میرے رب نے قرآن کی یہ آیات اتاری کہ اگر یہ میری کتاب نہیں ہے تو تم اس جیسی کتاب بنا لاؤ، سورت بنا لاؤ، آیت بنا لاؤ۔ 14 صدیاں بیت چکی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہود و نصارہ اور کفار نے زور نہیں لگایا، بہت زور لگایا ہے اور بڑی کوشش کی ہے، لیکن آج تک وہ قرآن ایک آیت قرآن کی نہیں بنا سکے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ نہیں بنا سکیں گے۔ یارو جتنی بھی کتب سماویہ نازل ہوئی ہیں، لوگوں نے کچھ وقت گزر جانے کے بعد اپنی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ان میں تبدیلیاں رونما کر دی ہیں، لیکن جب باری آئی نا قرآن کی، جب باری آئی اللہ کے اس آخری کلام کی، تو رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستان گرامی کا یہی وجہ ہے، صدیاں بیت گئیں، لاکھوں حکومتیں بدلی، طوفانوں اور زلزلوں نے سطح زمین کو بدل ڈالا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی ایک آیت تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک لفظ تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک حرف تو دور کی بات ہے، آج تک 1450 سال گزر گئے ہیں، قرآن کا لفظ بڑی بات، قرآن کا حرف بڑی بات، قرآن کی زبر زیر پیش شد مد میں بھی فرق نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا، کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ریلی کے شرکاء نے حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کیا کہ سویڈن میں ہونے والے ناپاک فعل کے خلاف اقوام متحدہ میں بھرپور آواز بلند کی جائے اور سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے سویڈن کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے، تاکہ اقوام عالم کو یہ معلوم ہو سکے کہ مسلمان جہاں پرامن ہیں تو وہیں اپنی مقدس کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کی صورت برداشت نہیں کریں گے۔